ایک یہودی نے آ کر وہ پیغمبر سے وعدہ لیا تھا کہ ہم 40 علماء یہودی، توجہ ہے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، شرط یہ ہے کہ حضرت صالح کی طرح اونٹ اس پہاڑ سے خارج کرے اور ہمیں دکھائیں۔ پیغمبر نے فرمایا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں چاند کو جب ٹکڑا کر سکتا ہوں، لیکن یہودی نے کہا ابھی نہیں۔ جب اس کو یقین ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکالنے کی قدرت ہے، اس نے کہا میں 40 علماء کو لے کے آتا ہوں۔ گئے دور دراز سے، علماء کو کافی ٹائم لگا، تو رسول خدا دنیا سے چلے گئے تھے، وفات پا گئے تھے۔ یہودی پریشان، 40 علماء لے کے آئے ہیں، کہا بھائی جانشین کون ہے؟ توجہ ہے نا، ڈرو نہیں بھائی، پتہ ہے نا، توجہ ہے نا، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جب رسول اللہ، جب وہ یہودی 40 علماء کے ساتھ پہنچے تو پوچھا بھائی خلیفہ کون ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا یہ جو ممبر پر ہے یہی خلیفہ ہے۔ اچھا، اس نے تورات، توجہ ہے، پوری توجہ ہے، اشارے سے گزر جاؤں گا، سمجھنا چاہیے۔ یہودی نے کہا بھائی تورات، وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے علم کے بنا پر رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا، صاحب تورات کا علم رکھتا تھا۔ اس نے تورات کھول کے دیکھا اور اپنے 40 علماء سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ پورے کے پورے صفات ان کے وسیع میں ہے، علم ہے، حکمت ہے، چہرہ نورانی ہے، سجدہ کرنے والا ہے، فاتح ہے، سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس سے حوصلہ دے کر شہر میں داخل ہوئے اور کسی سے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ کہا یہ جو ممبر پر ہے یہی ہے۔ تو دیکھا ممبر پر کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ اس کے ارد گرد ہیں۔ اس نے تورات دیکھا اور اس کی شکل کو دیکھا کہ بھئی یہ نہیں ہے، نہ اس کی آنکھ ہی محمد جیسی ہے، نہ اس کی داڑھی رسول اللہ جیسے ہے، نہ اس کے چہرے جیسا ہے، نہ اس کا کوئی شکل ہے، نہ اس کا کوئی نور ہے۔ لوگ پریشان بھی ہو جاتے، مولوی صاحب بڑے خطرناک تقریر، میں خطرناک تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو ہوا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری۔ پیغمبر کے جو خلیفہ ہے اس کے جانشین کی صفت علم سے ہے، حکمت سے ہے، تقوی سے ہے، شب زندہ داری سے ہے، بے خوف و خطر ہے، نڈر ہے، بہادر ہے، خوبصورتی میں یوسف سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر لحاظ میں خلیفہ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر لحاظ میں کوئی عیب۔ قرآن کہتا ہے علماً و جسماً، علمی طور پر بھی قیادت کی صلاحیتیں پائی جانی چاہیے۔ اس یہودی عالم نے کہا بھائی رسول اللہ جب زندہ تھے مجھ سے وعدہ کیا تھا احد کی پہاڑ کو فاڑ کر ایک اونٹ یا ایک اونٹ یہاں سے خارج کرے تاکہ میں رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کروں۔ میں 40 یہودی لے کے آیا ہوں، مصر سے، شام سے، بصرہ سے، آگے پیچھے سے، اب تو آپ کچھ کرو، میری عزت کا سوال ہے۔ اس محترم نے کہا جب وہ زندہ تھے تو ہمیں اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، اب تو دنیا سے چلے گئے، ہمیں تو ایسے کوئی اونٹ وونٹ تو ہم نہیں نکال سکتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ یہودی بڑا پریشان ہوا، یہودی نے کہا اب تو میں پھنس گیا۔ سلمان کھڑے ہوئے، یہودی آؤ تمہیں ایک نمبر خلیفہ کے پاس لے جاتا ہوں، آؤ۔ چھوٹی سی مسجد میں وہ سجدے میں ہے، اس کو لے کے گیا، وہاں دیکھا جو ہی علی کا چہرہ دیکھا یہودی سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر، ھذا ہوا وصی رسول اللہ، ھذا ہوا علی بن ابی طالب۔ ابھی بات چیت نہیں کی، سلمان حیران ہوا۔ سلمان نے کہا ابھی تو تم نے بات نہیں کی، ابھی تک تم نے پرکھا نہیں، امتحان نہیں لیا، کوئی ڈسکس نہیں کیا، اپنے سوالات نہیں کیے، ایسے ہی تم نے ایمان لے کر کہا جو سے میں نے محمد کو دیکھا تھا، کچھ عرصہ پہلے مدینہ آیا تھا، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہوئی تھی، اب میں نے اس ہستی کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں بھی محمد
سورج بھی محمد، داڑھی بھی محمد، پیشانی محمد، جو نور ہے محمد، پورا وجود محمد ہے. مجھے یقین ہوا یہی جانشین محمد پوری طاقت سے آج اٹھے حیدری. کہا بھائی اس کا چہرہ بتا رہے، علم کے آثار علی کے چہرے میں ہے، سب کچھ عبادت کے آثار ہے. پھر یہودی نے فوراً کتاب ادھر ادھر کر کے اللہ اکبر. ایک حدیث سلمان میں تمہیں سناتا ہوں. مجھے حضرت عیسیٰ سے یہ روایت آئی ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی جانشین آئے گا. اللہ اس جانشین کی خصوصیت یہ رکھی ہے، تمام 1,23,999 پلس احمد مصطفیٰ کی صفات کا مجموعہ اس کے پیشانی میں ہوگا. وہی فاتح خیبر علی ہوگا. ہاتھ اٹھا کے طاقت کے ساتھ ماشاءاللہ. یہودی نے کہا مولا مجھے یقین ہوا اب میں شرمندہ نہیں ہوں گا، اب میں ذلیل ہو کے واپس نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے سکون ملا. فوراً مجھے دل کو توجہ ہے، میرے دل کو اور سکون دے. احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ احد کے پہاڑ کے دامن سے اس طرح سے ایک اونٹ خارج کریں گے جس طرح سے حضرت صالح نے خارج کیا تھا. اب میں 40 علماء یہود کو لے کے آیا ہوں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، میرا مشکل حل کرے. سلمان نے کہا ان کا نام ہی مشکل کشا ہے. اس کا نام ہی مشکل. نعرہ حیدری. بھائی جو بھی مشکل ہونا مولا علی کے پاس جاؤ، سارے مشکل کا حل علی ہے. نبیوں کا مشکل کا حل بھی علی تھے، ہمارے مشکل کا حل بھی علی ہے. اب جب یہودی نے توجہ ہے نا، میں تو خطبہ خلافت پڑھنے آیا تھا، اب بات کہیں سے کہاں نکل گئی. خطبہ انشاءاللہ کل رکھوں، اگر ٹائم ملے تو پڑھ لوں گا، اس حدیث کو کمپلیٹ کرنے دوں. مولا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہودی نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہا یہودی تم نے مجھے رسول اللہ کی یاد دلائی اور میں حضرت رسول خدا کی یاد میں رو رہا ہوں، اور تم سچ کہہ رہے ہو. جب حضرت رسول خدا تم سے وعدہ کر رہے تھے تو کیا تجھے یاد ہے دائیں طرف ایک جوان کھڑے تھے؟ کہا ہاں وہ میں علی بن ابی طالب تھا، اور میں بھی گواہ ہوں میرے سامنے پیغمبر نے تجھے وصیت کی ہے. علی المرتضیٰ نے فرمایا ایھا الشیخ الیہود، جب رسول اللہ تم سے وعدہ کر رہے تھے تو تمہارے دائیں طرف جو جوان تھا وہ میں علی بن ابی طالب تھا. میں گواہی دیتا ہوں رسول نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ پہاڑ کے دامن سے ایک اونٹ خارج کرے گا تاکہ تیرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور 40 یہود مل کر ایمان لے کے آئے. لیکن میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں ایک اونٹ نہیں 12 اونٹ نکالنے کی قدرت رکھتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو تو 100 اونٹ بھی نکال سکتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو صالح کو بھی بلا سکتا ہوں، ہر نبی کو بلا کر علی میدان احد میں لا سکتا ہوں. حیدری بھائی پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھائے، دائیں بائیں سب ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا متقیان اٹھے، اور علم کتنا معیار ہے. علی کہتے اسے ہیں جو اپنی معرفی کرنے سے پہلے لوگ کہیں یہی علی ہے. چہرہ دیکھ کے، علم دیکھ کے، نورانیت دیکھ کے، شخصیت دیکھ کے. اب مولا گئے احد کے پہاڑ کے پاس، اور پہاڑ سے خطاب ہو کر ایک جملہ کہنا تھا. پہاڑ سے چیخ کی آواز نکل آئی. نہیں پہلے مولا علی ابھی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. پہاڑ نے جھک کر سلام کیا، السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ علی بن ابی طالب، آپ پر میرا سلام ہو. علی نے پہاڑ نے سلام کیا، اور علی نے سلام کا جواب دیا اور کہا ایھا الجبل
انا اخو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، انا وصی مصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا وصی ہوں، انا خلیفۃ المسلمین، میں مسلمان کا خلیفہ ہوں، اور میں خدا کی طرف سے حجت ہوں، میں حکم کرتا ہوں کہ تیرا دامن پھٹ جائے اور 12 اونٹنی اپنے بچوں کے ساتھ نکل آئے۔ یہ سننا تھا، پہاڑ کو زلزلہ آیا اور چیخیں نکل گئی، اتنے میں پہاڑ کے دامن پھٹا، ایک اونٹ، اس کا بچہ دوسرا، اس کا بچہ تیسرا، اس کو 12 اونٹنی اپنے بچوں کے ساتھ قطار میں نکلے، یہودی سارے سجدے میں گر گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وانک حجت اللہ وانک ولی اللہ وانک علی بن ابی طالب رسول اللہ۔